بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں نے بتایا کہ امریکہ نے یوکرین کو F-16 جہاز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے امریکہ نے یوکرین کو اپنے M1A1 ایبرام ٹینکس دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس پہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی کہ تقریباً 31 M1A1 ایبرام ٹینکس امریکہ یوکرین کے حوالے کرے گا۔ اور اب وہ وقت آ گیا، یوکرین کی آرمی کے 200 پرسنائلز نے جرمنی کے اندر ان M1A1 ایبرام ٹینکس پہ اپنی ٹریننگ مکمل کر لی ہے، اور یہ 200 یوکرین کی آرمی کے جوان اس جدید ٹینک کو استعمال کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اب نہ صرف امریکہ نے ان 200 جوانوں کو اس ٹینک کے اوپر ٹریننگ دی ہے، بلکہ ان کو اس ٹینک کے ساتھ جنگ لڑنے کی بھی ٹریننگ دی گئی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے ٹریننگ کہ آپ نے یہ ٹینک استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے، اس سے گولہ کیسے فائر کرنا ہے۔ لیکن پھر ایک ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس ٹینک کو جنگ میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے امریکہ نے ان 200 پرسنائلز کو ایک جنگ کی سی صورتحال کے اندر جھونکا۔ ایک ایکسرسائز تھی، فورس آن فورس اس کو بولا جاتا ہے، اور اس سیمولیٹڈ ایکسرسائز کے اندر ایک بٹالین اسٹرینتھ کی فورس نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور اس طرح سے یوکرین کے ان 200 پرسنائلز کو M1A1 ایبرام ٹینکس کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی۔ 31 ٹینکوں میں سے پہلے 10 ٹینکس ستمبر کے وقت تک یوکرین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ باقی 21 ٹینکوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر کے نزدیک یوکرین کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور جیسے یہ ٹینکس یوکرین کو ملیں گے سیدھا ان کو فرنٹ لائن کے اوپر جھونک دیا جائے گا، اور یہ سیدھا جا کے جنگ میں حصہ لینا شروع کر دیں گے۔ امریکہ کے پاس جو اس وقت لیٹسٹ ٹینکس ہیں وہ M1A2 ایبرام ٹینکس ہیں۔ وہ والے ٹینکس امریکہ نے یوکرین کو نہیں دیے۔ امریکہ نے اپنے پرانے M1A1 ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کیے ہیں۔ امریکہ نے ان ٹینکوں کو ریزروز کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وقت آنے کے اوپر ان کو ریفربش کیا جاتا ہے۔ اپ گریڈ کرنا ہو یا ڈاؤن گریڈ کرنا ہو، اس حوالے سے اس کے اندر ماڈیفیکیشن کی جاتی ہے، اور پھر اس کو فیلڈ فورسز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یوکرین کی صورت میں امریکہ ان ٹینکوں کو پہلے ڈاؤن گریڈ کرے گا، اور ان ٹینکوں کے اندر سے اپنے کچھ سینسٹیو اکوپمنٹس جو ہیں ان کو نکال لے گا۔ ویسے یہ ٹینکس جو ہیں وہ اب کافی زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں، امریکن آرمی ان کو استعمال نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایسے سینسرز، ایسے اکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں جن کو آج بھی امریکن فورسز استعمال کرتی ہیں، اور امریکہ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ یوکرین کے اندر یہ سینسرز، یہ اکوپمنٹس رشین آرمی کے ہتھے چڑھ جائیں، اور رشین آرمی ان اکوپمنٹس وغیرہ کو کیپچر کر کے امریکہ کے سینسٹیو اکوپمنٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکے۔ اسی لیے پرانے M1A1 ٹینک جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کیے گئے ہیں۔ M1A1 ٹینک اس سے پہلے امریکہ نے عراق کے اندر استعمال کیے، عراق کی آرمی نے استعمال کیے، یمن کے اندر سعودیز نے استعمال کیے، اور ان M1A1 ٹینکس کا بھی جنگ کے اندر کو بہت زبردست ریکارڈ نہیں ہے۔ ترکی کی آرمی نے بھی ان ٹینکوں کو سیریا کے اندر استعمال کیا، اور وہاں پہ بھی جو ملیشیا تھا اس نے چائنیز HJ-8 میزائلوں کو استعمال کرتے ہوئے ان M1A1 ایبرام ٹینکس کو تباہ کر دیا۔ اس کی تصاویر ہمارے سامنے ہے، اور یہ انفارمیشن کھلی کتاب کی طرح ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جرمنی کے لیپرڈ 2 ٹینکس یوکرین کے اندر کس طرح سے تباہ ہوئے۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں رشین نے ان جرمن ٹینکس کی بہت سی تصاویر شائع کی تھیں، اور یہ سارے ٹینک رشین نے تباہ کیے، اور بعد میں ان کے فوٹیجز بنائیں، اور پھر نیٹو کنٹریز خاص طور پہ جرمنی امریکہ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر وائرل کر دیا۔ ان تصاویر کے اندر بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ رشیا کے گن شپ ہیلی کاپٹرز نے کس طرح سے جرمن ٹینکوں کا بھرکس نکال دیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی ہے کہ برٹن کی طرف سے دیے گئے چیلنجر 2 ٹینکس بھی جو ہیں وہ یوکرین کے اندر اب تباہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین میں ایک چیلنجر 2 ٹینک تباہ ہوا ہے۔ تو یہی حال امریکہ کے M1A1 ایبرام ٹینکس کا بھی ہوگا۔ جب لیپرڈ 2 ٹینکس نہیں بچے، چیلنجر 2 ٹینکس نہیں بچے، تو یہ M1A1 ایبرام ٹینکس کس طرح سے بچ جائیں گے؟ خیر، یوکرینینز نے امریکنز کو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں ان ایبرام ٹینکس کے ساتھ ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز بھی پرووائڈ کریں۔ اس بات کے اوپر رشیا کی طرف سے بڑی سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر واشنگٹن اور نیٹو کنٹریز نے کیو کو یعنی کہ یوکرین کو اس طرح کا کوئی ویپن پرووائڈ کیا، اور ایسا کوئی ویپن جس نے رشین ٹیریٹری کے اندر آ کے تباہی پھیلائی، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ نہیں آپ نے کہنا کہ ہم نے آپ کو پہلے وارن نہیں کیا تھا، پھر ہماری مرضی ہوگی کہ ہم کس طرح کا ویپن جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ بہت سے انالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ رشیا کی طرف سے ایک نیوکلیر ویپن استعمال کرنے کی دھمکی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نیوکلیر ویپن رشیا یوکرین کی ٹیریٹری کے اوپر استعمال کرے،
ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہو, چھوٹی ییلڈ والا کوئی نیوکلیئر ویپن ہو, لیکن رشیا کی طرف سے یہ دھمکی جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے. یہ جو ڈپلیٹڈ یورینیم ہے یہ بیسیکلی پلانٹ ارتھ کے اوپر پائے جانے والا سب سے ہیویسٹ ایلیمنٹس کے اندر سے ایک ہے. اور جب آپ نیوکلیئر فیول تیار کرتے ہیں, نیوکلیئر وار ہیڈز وغیرہ بناتے ہیں, تو ان کا جو ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہوتا ہے, اس لو لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ سے آپ یہ ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں. کیونکہ یہ لو لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ سے تیار کیے جاتے ہیں, اس وجہ سے یہ بہت زیادہ افورڈیبل ہوتے ہیں اور لارج کوانٹیٹیز کے اندر ان کو تیار کیا جا سکتا ہے. اب یوکرینینز جو ہیں وہ امریکن سے یہ ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز مانگ رہے ہیں. امریکن فی الوقت تو ہیزیٹنٹ ہے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ امریکہ یہ ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز یوکرین کو پرووائڈ کر دے گا, کیونکہ برٹن نے بھی یہ شیلز جو ہیں وہ یوکرین کو پرووائڈ کیے ہیں. جس طرح سے برٹن نے اپنے چیلنجر 2 ٹینکس یوکرین کے حوالے کیے ہیں, ساتھ ساتھ اس نے یہ ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز بھی یوکرین کو دیے ہیں, اور سمجھا یہی جا رہا ہے کہ امریکہ بھی یہ ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز یوکرین کو دے دے گا. ان یورینیم ڈپلیٹڈ شیلز کا جو استعمال ہے وہ ہائیلی کنٹروورشل ہے, اور یہ ہیومن ہیلتھ کے اوپر بہت ڈیٹریمنٹل ایفیکٹس ڈالتا ہے, کیونکہ سیدھی بات ہے کہ یہ بیسیکلی نیوکلیئر ویسٹ ہوتا ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ ڈینجرس اور ہارمفل ہوتا ہے. امریکہ نے اس کو فلوجہ کے اندر بھی استعمال کیا تھا, جس کی وجہ سے امریکہ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا. خیر, امریکہ نے غریبوں کے اوپر استعمال کرنا ہے, کرے نا رشیا کے اوپر استعمال. امریکہ دے نا یہ ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز یوکرین کو, اور کرے رشیا کے اوپر استعمال, پھر رشیا اس کو بتائے گا. لیکن عراق کے اندر غریب لوگ تھے, اس کے اوپر امریکہ نے یہ بم استعمال کیے, اور ایک سروے کے مطابق تقریباً 5000 کے قریب فلوجہ کے جو ریزیڈنٹس تھے ان کی حالت ان شیلز کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ گئی تھی, اور ان کے اندر وہی سمٹمز آنا شروع ہو گئے تھے جو ہیروشیما سروائیورز کے اندر تھے. خیر, وہ بھی امریکہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بھی امریکہ نے تحفے برسائے تھے. تو اینی وے, اب وقت آ گیا کہ امریکہ اپنے یہ M1A1 ایبرام ٹینکس یوکرین کے حوالے کرے. اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر 10 ٹینکس یوکرین کے حوالے کر دیے جائیں گے, اور اس کے بعد باقی 21 ٹینک جو ہیں وہ بھی یوکرین کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. تو دوستو, یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.